السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام نامی اس میں گرامی ہے جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات
رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج اس تختہ عرض پہ ہم اتنے بد نصیب ٹھہرے کہ ہم سے بڑھ کے کوئی قوم اتنی بد نصیب نہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ ہر انسان اس کو جاننے کے لیے اگر اپنے اندر جھانکتا ہے تو اس کی رہنمائی اس کا دل کرتا ہے، اس کا ضمیر کرتا ہے کہ تمہاری اس نکبت کا سبب کیا ہے، تم کیوں دنیا میں ذلیل و خوار ہو؟ کبھی تم وہ تھے جنہوں نے سارے کائنات کے انسانوں کو قابل فخر زندگی بسر کرنے کی فکر دی، انسانوں کو انسانیت سے آگاہ کیا، اور وہ زندگی جینے کا سلیقہ دیا جو اصل زندگی انسان کا حق تھا۔ مگر اس فکر سے دور ہوتے ہوتے آج ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ ذلت و نکبت ہم پہ سوار ہے، نہ دن سکون کا نہ رات آرام کی، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس دین سے دوری اختیار کر لی ہے، اس تعلیم سے دور چلے گئے ہیں جس تعلیم نے انسان کو زمین سے اٹھایا اور آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا۔ ہر انسان اپنی فکر کے مطابق جی رہا ہے، ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق جی رہا ہے، ہر انسان اپنے خیالات کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے۔ حالانکہ قرآن نے یہ رہنمائی کی تھی کہ سب کچھ چھوڑ کے محمد کے دامن سے وابستہ ہو جو سے، وہ جو تمہاری رہنمائی کریں گے وہی رہنمائی دراصل دنیا میں کامیابی کا سبب ہے، اور اسی کے سبب آخرت میں کامیابی ملے گی۔ ہم بد نصیب ٹھہرے، اس تصور کو ہی پسے پش ڈال دیا، قرآن کے باغی بن گئے، رسول کے باغی بن گئے۔ وہ اصول، وہ ضابطے، وہ رہنمائی، وہ تعلیم جو قرآن نے دی تھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی رہنمائی کی تھی، ہم نے اس کو پسے پش ڈال دیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے آسانی کو پسند کیا ہے، پریشانی کو نہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں
کہ تم ایسی زندگی بسر کرو جس میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ایسے عمل کرو جن سے تمہارا اللہ راضی ہو جائے۔ فرمایا اس میں ہم تم پہ مشقت نہیں ڈالنا چاہتے کہ تم ہر وقت مسجد میں رہو، ہر وقت اللہ کی تسبیح و تمجید میں رہو، دنیا سے پہلو تہی کر لو، ساری رات اللہ کے دربار میں کھڑے رہو، دن کو اللہ کی مسجدوں کو آباد رکھو۔ فرمایا نہیں، آسانی چاہتے ہیں تمہارے لیے کہ آسان زندگی بسر کرو اور خود کو ایسا نہ بنا لو کہ تمہارے اعمال، تمہاری سوچ، اسلامی فکر، قرآنی تہذیب اس قدر اس میں غلطاں ہو جاؤ، ڈوب جاؤ کہ اور کچھ یاد ہی نہ ہو۔ فرمایا یہ نہیں، بلکہ آسان عمل، ایسے اعمال جن کو اپنا لو پھر اس کو چھوڑنے کا نام نہ لو۔ اللہ نہیں چاہتے ساری رات اللہ کے دربار میں کھڑے رہو، ہر روز روزہ سے ہو، صدقات و خیران کے طوفان آ رہے ہوں، اپنی جیبیں ہی خالی کر لو۔ فرمایا نہیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ عمل کرو جن سے اللہ راضی ہو جائے اور تم بھی پریشان نہ ہو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے حضور اللہ سے ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے، ساری رات اللہ کے نبی کھڑے رہتے اور اس کا یہ نتیجہ ہوتا کہ اللہ کے نبی کے پاؤں سوج جاتے۔ مسلمان اپنے اللہ کی رضا کے لیے راتوں کو بیدار ہوتے، دن میں بھی اللہ کا خوف، ہر وقت آخرت کی فکر۔ کافر کہنے لگے اچھا دین قبول کر لیا انہوں نے، مصیبت میں پڑ گئے، دن رات عبادت میں، اللہ کے علاوہ، دین کے علاوہ سوچ ہی کوئی نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن تجھ پہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ ساری رات اللہ کے نبی کھڑے ہوتے، پاؤں سوکھ جاتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب عبادت تو درکار ہے تیرے رب کو، ریاضت تو درکار ہے، لیکن ایسی نہیں کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، بیمار ہو جاؤ، بلکہ اللہ کی عبادت کرو، ریاضت کرو، ایسے کہ عاقبت بھی بہتر ہو جائے، اور دنیا کے لیے کام کرو کہ تمہاری دنیا بھی بہتر ہو۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ۔ فرمایا میرے محبوب ساری رات نہیں، کچھ کم کر لو، آدھی رات آرام کیا کرو، آدھی رات عبادت کیا کرو، آدھی رات سے کچھ زیادہ آرام کر لیا کرو، آدھی رات سے کچھ کم کر لیا کرو۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا نہیں کہ پریشان ہو جاؤ، لوگ تان کریں کہ اچھا دین ہے، اچھی فکر ہے،
اچھی سوچ ہے، ہر وقت مصیبت میں پڑے رہتے ہیں. ایسے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرو، اور ایسے اعمال جس پہ ہمیشگی رہے. ایسے اعمال نہیں کہ چند دن کرو پھر تھک جاؤ، ٹوٹ جاؤ اور ان کو چھوڑ دو. نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا ان الدین یسر. صحابہ کو کہا کہ دین آسان ہے، اس کو ایسے نہ بنا لو کہ تمہاری پریشانی کا سبب بن جائے. سیدھا راستہ اختیار کرو، عبادت میں میانہ روی اختیار کرو، اپنے اللہ کے انعامات پہ راضی ہو جاؤ. اپنے اللہ کی طرف توجہ دو. تمہارا اللہ یہ نہیں چاہتا کہ دن رات تم عبادت میں مشغول رہو، بلکہ اس کو راضی کرنے کے لیے جتنی استطاعت ہے تم میں وہ کرو. استطاعت سے بڑھ کے نہیں کہ اس میں کچھ حاصل کرنے کی بجائے پریشانی آ سکتی ہے. کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ، دیکھا کہ عائشہ صدیقہ کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی. اللہ کے نبی نے پوچھا عائشہ یہ کون ہے؟ عرض کی اللہ کے نبی یہ وہ عورت ہے جس کی عبادت کا بڑا چرچا ہے، ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی ہے، دن کو بھی اللہ کی عبادت میں انتہا کر دیتی ہے، نوافل کی ادائیگی میں نفل ہی پڑھتی رہتی ہے. اللہ کے نبی فرمایا رک جاؤ عائشہ، سنو اللہ نے تم پہ بوجھ اتنا ہی ڈالا ہے عبادت کا جتنا تم برداشت کر سکو، جتنا تم اٹھا سکو. ان اللہ لا یمل حتی تملو. فرمایا اللہ تمہیں عبادت کا انعام دیتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، نہ اس کے خزانے میں کوئی کمی ہوتی ہے. تم زیادہ عبادت کر کر کے تھک جاؤ گے، اور جب تم عبادت کر کے تھک جاؤ گے، اس سے دور ہو جاؤ گے، تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے. اس لیے عبادت اتنی کرو جتنی تم میں طاقت ہے. اللہ کا یہ مطالبہ نہیں کہ سارا دن ساری رات اللہ کے حضور میں کھڑے رہو، اللہ کے سامنے سجدہ ریزی کرو، اللہ کے ہاں کھڑے رہو، اللہ کو رکوع کرو. فرمایا نہیں، اللہ کہتے ہیں اتنا ہی کرو جتنا کر کے تمہیں آسائش مہیا ہو سکتی ہے، سکون مہیا ہو سکتا ہے. رحمت کائنات علیہ السلام مسجد میں آئی. مسجد میں دیکھا کہ 2 ستونوں کے درمیان رسی لٹک رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کا کردار، ان کے لیل و نہار، ان کے دل میں اللہ کا خوف، آخرت کی کامیابی کے لیے جد و جہد کو دیکھیں کہ وہ لوگ کس قدر اپنی آخرت کو تابناک بنانے کے لیے جد و جہد کرتے تھے. اور اس آئینے میں اپنا جائزہ لیجیے. رسی لٹکی ہوئی ہے. ما ھذا الحبل، یہ رسی کیا ہے، کیوں لٹک رہی ہے یہاں؟
صحابہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، یہ ام المومنین زینب نے لگائی. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں سیدہ زینب سب سے زیادہ عبادت گزار تھی. اللہ کے نبی، یہ زینب نے رسی لگائی ہوئی ہے، ہماری ماں آپ کی بیوی. فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ رات کو اللہ کی عبادت کرتی ہے، کھڑی کھڑی تھک جاتی ہیں، تو اللہ کے نبی اس رسی کا سہارا لے لیتی، بیٹھتی نہیں، سوتی نہیں. اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ساری رات قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اللہ کے حضور کھڑے رہتی ہے. اللہ کے نبی ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رسی کو کھول دو اور میرا پیغام سنو. کوئی آدمی اتنی دیر تک عبادت نہ کرے کہ اس پہ نیند کا غلبہ آ جائے. فرمایا جب نیند کا غلبہ آ جائے عبادت کو چھوڑ دو، سو جاؤ. جب نیند سے فارغ ہو پھر اللہ کی عبادت کرو. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، میرے محبوب تمہیں مشقت میں ڈالنے کے لیے قرآن نازل نہیں کیا. اللہ کے نبی نے پیغام دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، ریاضت کرو، لیکن اتنا نہیں کہ تم پریشان ہو جاؤ. اللہ چاہتا ہے کہ وہ عبادت کرو جو عبادت ہمیشہ کرو، اور جب تک تم قائم اور دائم ہو، تمہاری ہوش ٹھکانے ہو، یہ نہیں کہ نیند کے جھونکے بھی لے رہے ہو اور اللہ کی عبادت میں بھی مصروف ہو. فرمایا نہ یہ عبادت صحیح ہے اور نہ اللہ کو مقبول ہے. اللہ کتنے رحیم و کریم ہے انسان پہ، اور محمد رسول اللہ کی قیادت کا اندازہ کرائیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ کتنے رحیم و کریم انسان. فرمایا اتار دو اس رسی کو، جب نیند آ جائے تو سو جاؤ. یہ اللہ کے نبی نے کیوں کیا؟ نیند آ جائے تو سو جاؤ، اونگ آئے تو سو جاؤ، اپنی نیند پوری کر لو. اس کا سبب رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عبادت کرتے ہوئے نیند آ جائے تو میں اونگ آئے. بد نصیبی تو ہماری یہ ہے کہ ہمیں تو آتی رہتی ہے، یعنی ان کو کبھی آتی، تھکاوٹ سے چور ہو گئے، رات کھڑے کھڑے دیر ہو گئی تو نیند کا غلبہ آنا شروع ہو گیا. ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ دن کو کھڑے ہوں نماز میں یا رات کو کھڑے ہوں، نماز میں کھڑے ہوتے ہی نیند آ جاتی، جھومنا اور جھولنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی کے صحابہ ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے. سبب یہ تھا کہ عاقبت کو بنایا جائے، عاقبت کو سنوارا جائے. ارشاد فرمایا میرے محبوب ان کو کہو عمل کرو، لیکن اتنے پریشان کن حالات میں نہیں کہ ساری رات نہ سو. تم چھوٹے عمل کر لو، کم عمل کر لو، ہمیشگی اختیار کر لو، تمہارا اللہ ان اعمال کی بنا پہ تمہیں بخش دے گا. آسان دین ہمارے لکھا دیا ہے، ان الدین یسر. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دین تنگی کے لیے نہیں، پریشان کر دینے کے لیے نہیں، گلا دبا دینے کے لیے نہیں، بلکہ آسان ہے. جتنا کر سکتے ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ عمل کرو، تمہارا عمل اللہ کے نزدیک چھوٹا بھی بڑا ہو جائے گا. ارشاد فرما کہ یہ مناسب نہیں ہے، سو جاؤ. ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ سوئے کوئی آدمی اللہ سے مغفرت کی دعا کر رہا ہو، فَيُصَبَّ نَفْسَهُ،
وہ بخشش کی دعا نہیں بلکہ اپنے آپ کو گالیاں دے رہا سویا ہوا ہے. آپ اندازہ کر لیں کبھی بیٹھے مجلس محفل میں یا لیٹے ہوئے کسی ساتھی سے دوست سے کسی اپنے بھائی سے بات کریں, سوتے سوتے جب نیند آ جاتی ہے جو بات ہو رہی ہوتی ہے وہ بات نہیں ہوتی, آدمی بات کوئی ہو کر رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ ارشاد فرمایا تو یہ سچ ہے. آپ آزما کے دیکھیں, نیند آئی ہوئی ہو بات کریں اپنے بھائی سے دوسرے ساتھی سے تو بعض اوقات وہ الفاظ منہ سے نکلتے ہیں جو اس بات سے تعلق نہیں رکھتے. کیوں؟ اس لیے کہ کنٹرول میں نہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عبادت یوں نہ کرو کہ ساری ساری رات کھڑے رہو پھر تم پہ نیند کا غلبہ آئے پھر بھی پڑھتے جاؤ. فرمایا تم بخشش کے لیے دعا مانگتے ہو سکتا ہے فیصبا نفسہ, وہ آدمی اپنے لیے بخشش کی دعا نہیں خود کو گالیاں دے رہا ہو. اس لیے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو تمہاری عبادت محبوب ہے, ریاضت محبوب ہے, لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم تھک جاؤ اور پھر چھوڑ دو. ہوتا ہے ایسا, بعض نوجوان کبھی واز سن کے تبلیغ سن کے انقلاب آتا ہے اندر تو وہ نوافل شروع کر دیتے ہیں. اتنے نوافل پڑھتے ہیں, اتنے نوافل پڑھتے ہیں کہ اگر آدمی کہے کہ یہ کیا کر رہے ہو تو خدشہ ہے کوئی غلط نہ سمجھ لے, لیکن خوف ہوتا ہے. پھر ان کو سمجھانا پڑتا ہے بیٹا اتنے نوافل کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ اب تم نئی نئی سوچ اور فکر پیدا کر کے آئے ہو کہ مسلمان کیا ہوتا ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے, اس سبب تم یوں عبادت کرتے ہو کہ دن رات نوافل پڑھتے ہو. آج پوچھتے ہیں جی رات کو کتنے نفل پڑھنے چاہیے. ایسے نوجوان ہیں جن میں انقلاب آیا, اللہ کا قرآن سنا, محمد رسول اللہ کی رہنمائی دی تو انہوں نے خود کو بدلنا شروع کیا. پھر اس طرح بدلتے ہیں کہ صبح بھی رات بھی. بعض نوجوان صاحب میں کہتا ہوں بیٹا وہ تمہارا انقلاب کہاں گیا ہے, تمہیں پہلے کہا تھا کہ اتنی عبادت کرو جتنی تم آسانی سے کر سکتے ہو. آسانی سے عبادت کرو گے اللہ قبول کر لے گا, تمہیں محبوب رکھے گا. اور یہ جو تم نے اپنے اوپر ایک دباؤ ڈال لیا ہے لمبی چوڑی عبادت کا, اللہ کہتے ہیں یہ نہیں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کی عبادت ریاضت ضروری, لیکن اتنی عبادت نہیں کہ تم عبادت سوتے سوتے کرو, جھولے لیتے کرو, بلکہ آسانی سے سکون سے راحت سے جو عبادت کرتے ہو وہ عبادت اللہ کو محبوب بھی ہے اور مقبول بھی ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں ساری رات قیام کیا کروں گا اور ہر دن روزہ رکھا کروں گا. قائد اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ صحابی کہتا ہے اللہ کی قسم ساری رات میں قیام کیا کروں گا اور سارا دن روزہ رکھا کروں گا. اللہ کے نبی اس کو ڈھونڈتے ہیں, اس کے پاس پہنچے. قیادت کا بھی تھوڑا سا تقابلی جائزہ لیا کریں. ہمیں قائد میسر و مہیا ہیں جو ہمیں آرڈر دیتے ہیں فلاں کو بلاؤ فلاں کو لاؤ, لیکن ساری کائنات کا قائد محمد رسول اللہ احساس ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی نے یہ قسم کھا کے کہا ساری رات. اللہ کے نبی اس کے پاس پہنچے, ارشاد فرمایا عبداللہ یہ بات تم نے کی ہے؟ بے ابھی انتا قومی, میرے ماں باپ آپ کے قربان میرے آقا یہ بات میں نے کی ہے. فرمایا نہ کہو, ہو سکتا ہے کہ کسی وقت تم یہ عبادت ادا نہ کر سکو, اور وہ عبادت اللہ کو محبوب نہیں جو انسان کو تھکا دیتی ہے.
اللہ اس عبادت کو قبول کرتا ہے جو فرحت سے، خوشی سے، آسانی سے عبادت کی جائے. ایسی دین اسلام فطرت کا دین ہے، اور فطرت ایسی چیزیں قبول نہیں کرتی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام. پہلے کیا تھا؟ عیسائیت میں کیا تھا کہ بعض لوگ دنیا چھوڑ دیتے تھے، علیحدہ ہو گئے، ایک کمرہ بنا لیا، عبادت گاہ میں بیٹھ گئے، اور بس سارا دن ساری رات اللہ کی عبادت میں صرف کر دینا. اس کو کہتے ہیں رہبانیت. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے ہم نے رہبانیت منتخب نہیں کی تھی، انہوں نے اس لیے اس کا انتخاب کیا کہ وہ اللہ کے محبوب بن جائیں. یعنی سوچ ٹھیک تھی، فکر ٹھیک تھی، دین یوں اختیار کیا، دنیا چھوڑ دی، تعلق چھوڑ دیا، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، تارک دنیا ہو گئے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سن لو لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. صبح بھی عبادت اور رات بھی عبادت، دن رات عبادت میں گزار دیا جائے، دنیا اور دنیا والوں سے تعلق ہی کوئی نہ ہو، اس کی اسلام میں اجازت نہیں. ارشاد فرمایا عبداللہ تم ایک وقت آئے گا کہ ایسا نہیں کر سکو گے، اس لیے یہ جو قسم اٹھا کے کہتے ہو نا، چھوڑ دو بات. کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے یہ چاہا ہے، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں. میں چاہتا ہوں اللہ کی عبادت یوں کروں کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے. اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نبی یہ کر رہا ہوں، میں نے ریاکاری کے لیے نہیں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے. فرمایا نہ کرو، اگر کرنا چاہتے ہو تو ارشاد فرمایا یوں کرو کہ ایک مہینہ میں 3 روزے رکھ لیا کرو. صحابی رسول کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہ پورا مہینہ روزے رکھا کروں گا، بلکہ ساری زندگی میں آج کے بعد روزہ چھوڑوں گا نہیں. اور اس سے اللہ کی رضا مقصود تھی. فرمایا وَإِنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمَرٌ. ہو سکتا ہے عبداللہ تیری عمر زیادہ ہو جائے، تو بوڑھا ہو جائے، طاقت نہ ہو تم میں، اور پھر پریشان ہوگا. 3 روزے ایک مہینہ میں رکھ لیا کرو. اور اللہ کہتا ہے ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتا ہوں. 3 دایا 30. عبداللہ تیرے مہینے کے روزے ہو جائیں گے. اگر ساری زندگی رکھتا رہا تو اللہ کے حضور جائے گا تو نے ساری زندگی روزے رکھے ہوں گے. ایک ماہ کے 3 رکھ لو، 10 اللہ اجر دیتا ہے. 30 روزے ہو گئے 3 سے، ساری زندگی کے روزے ہو گئے جب اللہ کے حضور جاؤ گے. کہنے لگے اللہ کے نبی مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے. جوان تھا، ایمان تھا، مقصود دنیا نہیں آخرت تھی، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ میں جاؤں تو میرا مولا، میرا اللہ مسکرا کے مجھے دیکھے. فرمایا اگر طاقت والی بات کرتے تو یوں کر لو، ایک دن روزہ رکھو، 2 دن نہ رکھو. اللہ کے نبی مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے، میں رکھ سکتا ہوں. فرمایا عبداللہ اگر اور چاہتے ہو تو پھر اس طرح روزہ رکھ لو جس طرح اللہ کا نبی داؤد رکھا کرتا تھا. داؤد نبی کی طرح رکھ لو. اللہ کے نبی وہ کیسے رکھتے تھے؟ ارشاد فرمایا وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے. تم بھی یوں کر لو. اللہ کے نبی میرے اندر اس سے بھی زیادہ طاقت ہے. فرمایا ذالک افضل،
سب سے افضل ترین روزہ یہ ہے کہ تو ویسے روزہ رکھے جیسے اللہ کے نبی داؤد نے رکھا تھا. اور سنو، تم قرآن ختم کرنا ہے، رات قرآن پڑھتے رہتے ہو تو 20 دنوں میں قرآن ختم کرنا. ساری رات قیام تو تھا کہ صحابی رسول قرآن پڑھتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا ایک دن میں ایک رات میں قرآن پڑھنے کی کوئی حیثیت نہیں، 20 دنوں میں. عرض کی اللہ کے نبی میرے اندر طاقت ہے، میں پڑھ سکتا ہوں. فرمایا 10 دنوں میں قرآن ختم کرو. اللہ کے نبی میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں زیادہ کر سکتا ہوں. ارشاد فرمایا 7 دن کے اندر قرآن ختم کرو، اس سے کم نہیں. نبی کائنات محمد رسول اللہ اپنے صحابی کو اس پکڑ سے بچا رہے ہیں جو کبھی اس کو ہو سکتی تھی. اللہ کے نبی ایسا نہیں. میرا دل چاہتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے آسانی مہیا کرتے رہے، میں تنگی قبول کرتا رہا. اور پھر بخاری میں ہے جب بوڑھے ہو گئے تو کہنے لگے کاش میں محمد رسول اللہ کے فرمان پہ ہی عمل کر لیتا. صحابی نے شروع کیا، بوڑھا ہوا، اب بوڑھا ہونے کے بعد وہ کر نہیں سکتا لیکن چھوڑا نہیں ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جس عبادت کو قبول کر لو پھر اس کو چھوڑو نہیں. پریشانی سے بچانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب صحابی کو سمجھایا، قیامت تک کے آنے والی امت کو سمجھایا کہ تمہارا اللہ چاہتا ہے آسانی، تم مشقت میں نہ پڑ جاؤ. اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کو بڑا پیش نگاہ رکھا کرتے. ایمان تو یہ ہے جو ان لوگوں کا ایمان تھا. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی خیال ہی نہیں آیا. روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، نوافل ادا کرے، کبھی سوچا ہی نہیں ہے. اور صحابہ ہر وقت یہی سوچ رکھتے تھے اور ان کو فکر ہی یہی رہا کرتے. ابو دردہ صحابی نبی رحمت محمد رسول اللہ، ان کا بھائی بنا ہوا سلمان کو اللہ کے نبی نے صحابہ کو، مدنی صحابہ اور مکی صحابہ کو بھائی بھائی بنایا تھا آپس میں. ان دونوں کو بنایا. ایک دن ابو دردہ باہر گئے ہوئے ہیں، سلمان ان کے گھر میں گئے. بیوی نے دروازہ کھولا، اندر چلے گئے. ارشاد فرمایا میری بہنا کیا سبب ہے تمہارے اس انداز کا؟ کیا؟ اور کہا تو نے کپڑے صاف کیوں نہیں پہنے ہوئے؟ گدلے گدلے کپڑے ہیں تیرے. عورت کو پاک اور صاف رہنا چاہیے، اچھے کپڑے، نہانا دھونا چاہیے. یہ تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگی سلمان تجھے کیا بتاؤں، تیرا بھائی ہے نا، اس نے بس عبادت میں ہی جی لگا رکھا ہے. دن کو روزہ، رات کو عبادت. عورت تو بناؤ سوار کرتی ہے اپنے خامد کے لیے، میرا خامد میری طرف دیکھتا نہیں، نماز میں مصروف رہتا ہے، روزے میں مصروف رہتا ہے. مجھے کیا حاجت ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کپڑے بدلنے کی؟ اگر آج ہوتی ہو تو پھر کبھی غور تو فرمائیں. اللہ کی قسم اسلام ہم سے دور چلا گیا ہے. ہمارے ہاتھوں میں اسلام کا دامن نہیں، پسے پش ڈال دیا اسلام کو. اس نے کہا بناؤ شنگار خامد کے لیے ہے. میرا خامد تو توجہ ہی نہیں کرتا، کیوں کروں؟ اپنے دامن میں جھانکے، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی طرف دیکھیں کیا حالات ہیں. اور کواری بیٹیاں ہماری بازاروں میں جاتی ہیں، بن سمر کی جاتی ہیں، اور آوارہ گائیوں کی طرح. کوئی نہیں پوچھتا، باپ ہے وہ نہیں پوچھتا بیٹا تم کس کے لیے بناؤ شرار کر رہی ہو.
اس کو پتہ ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مردوں کو ایک عورت جہنم میں لے جائے گی. 3 مردوں کو. اللہ کے نبی وہ کون سے؟ ارشاد فرمایا ایک بے غیرت باپ جو اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے کہ اس کے حالات صحیح نہیں, انداز زندگی صحیح نہیں, اس کا جینا مسلمان عورت جیسا نہیں, اور اس کی غیرت بیدار نہیں ہوتی, جب ہی جہنم میں جائے گا. ایک بے غیرت بھائی جو اپنی بہن کو یوں دیکھتا ہے کہ انسان کی نگاہ پڑے تو شرم سے نگاہ جھکا دے. اللہ کی قسم یہ گلے شکوے والی بات نہیں ہے. اپنے گھروں میں دیکھیں کیسے حالات جا رہے ہیں, کپڑے کیسے ہیں, رہن سہن کیسا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جس گھر میں عورت ننگے سر ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. مولوی صاحب لوگ کہتے ہیں جنات کا سایہ ہو گیا ہمارے گھر میں. بڑی مشکل ہے, بڑی پرابلم ہے, بڑی پریشانی ہے. ہمارے گھر میں ایک چکر تو لگا دیں. او اللہ کے بندے, جہاں رحمان نہیں ہوتا شیطان ہوتا ہے, جہاں رحمان کے فرشتے نہیں ہوتے وہاں شیطان کے پیغامبر ہوتے. اسلام سے بغاوت, قرآن سے بغاوت, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بغاوت. اپنی بیٹی کو اپنے کنٹرول میں رکھنا, اس کے کپڑے, اس کا ہار شنگار, اس کا آنا جانا, اس کا بیٹھنا اٹھنا, اس کی محفل اگر مسلمان بچی کسی نہیں تو اس باپ کو قیامت کے دن سال کا جواب دینا پڑتا. اللہ کے نبی نے کہا 3 بغیر جائیں گے جہنم میں ایک عورت کی بنا پہ. کہا سلمان کس طرح میں کروں؟ ہار شنگار تو جائزہ خاوند کے لیے, باپ کے لیے بھی نہیں, بھائی کے لیے بھی نہیں, کسی دوسرے کے لیے نہیں. میری بیٹی, آپ کی بیٹی, میری بہن, آپ کی بہن اگر کنواری ہے وہ سب کچھ کرتی ہے تو قیامت کے دن ہمیں اس جرم کا جواب دینا پڑے گا. سلمان کس کے لیے کروں؟ میرا خاوند تو رات کو عبادت کرتا ہے, دن کو روزہ رکھتا ہے. حدیث بخاری کی کہ ابو درداء بھی آگے اپنے بھائی کو دیکھا, بیٹھ گئے اور خود ہی جلدی جلدی کھانا تیار کرنا شروع کر دیا. کھانا تیار کیا, سلمان کے سامنے رکھ دیا. کہا سلمان کھاؤ. کہا تم بھی کھاؤ. کہنے لگے میں ایسے روزے سے ہوں, میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. ارشاد فرمایا جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا. اور نفلی روزے کی یہی حیثیت ہے. اگر کوئی ایسا موقع بن جائے, کوئی بھائی بہن دوست مجبور کرے تو اس کو افطار کیا جا سکتا ہے نفلی روزے کو. تم بھی کھاؤ. ابو درداء کا تو کام تھا, وہ روزے رکھتا تھا. اللہ کی ریاضت, اس کی عبادت, اس کی رضا خوشنودی کے لیے. میں نے سلمان روزہ رکھا ہے, فرمایا جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا. ابو درداء نے کھانا شروع کر دیا. رات پڑ گئی, بستر ہو گئے, دونوں بھائی سو گئے. ابھی بہت کم وقت گزرا تھا کہ ابو درداء اٹھے نماز پڑھنے کے لیے. سلمان کہتے ہیں ابو درداء سو جاؤ. سلمان قابل افتخار تھے, قابل عزت تھے, محترم تھے, اللہ کے نبی کے محبوب و مقبول صحابی تھے. سو جاؤ. ابو درداء سو گئے. آدھی رات ہوئی, پھر اٹھے, فرمایا سو جاؤ. سو گئے. جب 3 حصے رات گزر گئی, سلمان اٹھے اور فرمایا ابو درداء اٹھو, اللہ کے حضور کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کرو, نوافل پڑھو. نوافل پڑھے,
فارغ ہوئے ارشاد فرمایا ابو درداء اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا حق انسان پہ ہے، وہ بد نصیب انسان ہے جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ عمل نہیں کرتا جو عمل کر کے وہ اللہ کا محبوب و مقبول بن جائے۔ بڑا بد نصیب انسان ہے، اس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی بد نصیب نہیں جو اپنے اللہ کی عبادت نہ کرے، اپنے اللہ کی رضا کے لیے روزہ نہ رکھے، اپنے اللہ کے رضا کے لیے نیکی نہ کرے، وہ انسان بڑا بد نصیب انسان ہے۔ لیکن ابو درداء اللہ کا حق بھی ہے، تجھ پہ تیرے جسم کا حق بھی ہے۔ اور یارو سوچنے کی بات ہے، یہ کیسی باتیں ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ساری رات کھڑے رہتے ہو، تجھ پہ تیرے جسم کا حق ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ یہی نہیں، نماز پڑھتے ہیں نا، فرض نماز، نفل فرض نماز، اس میں ایک آدھ منٹ اس کے خلاف ہو جائے، قاری صاحب کا ہی جلوس نکال دیتا ہے، اتنی لمبی نماز 10 منٹ ہو گیا جی، لو 4 فرض پڑھنے ہیں 10 منٹ ہو گیا جی۔ 10 منٹ ہونے پہ اس کے پیٹ میں بل پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، پیچش لگ جاتی۔ اللہ کے نبی کے صحابہ رب کی رضا کے لیے ساری رات جاگتے، روزے رکھتے۔ مقصود کیا تھا؟ اللہ اس دنیا کی حیثیت کوئی نہیں، اصل تو دنیا آخرت کی ہے۔ ان کے آقا نے کہا تھا اللہ لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ مجھے عیش و آرام آخرت کا چاہتا ہے، دنیا کا نہیں چاہیے۔ ان کو یہ علم تھا۔ فرمایا ابو درداء تیری آنکھ کا تجھ پہ حق ہے، تیرے جسم کا تجھ پہ حق ہے، تیری بیوی کا تجھ پہ حق ہے۔ فاتح کل ذی حق حقہ، اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے مخلوق کے حقوق کو بھول جاؤ گے، اللہ تمہاری یہ عبادت قبول نہیں کرے گا۔ ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو، اپنے جسم کا حق ادا کرو۔ نیند کی ضرورت ہے، سو جاؤ، آرام کی ضرورت ہے، سو جاؤ۔ تیری بیوی کا تجھ پہ حق ہے، اس کو وقت دو۔ تیرے دوست و احباب کا تجھ پہ حق ہے، اس کو وقت دو۔ اللہ نہیں چاہتا سارے لوگوں کے وقت کو چھین کے اللہ کے لیے وقف کر دو۔ اسلام فطرت کا دین ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی کیا سمجھا رہے ہیں، اور نبی یہ کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے ابو درداء نے سنا حدیث میں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ کے نبی رات کو سلمان نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، اٹھنے نہیں دیا، عبادت نہیں کرنے دی، اور روزہ بھی کھلوا دیا میرا۔ سلمان یہ کہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ سلمانو، سلمان کا کہنا سچ ہے، ایسی عبادت اللہ کو محبوب نہیں جو تمہیں اکتا دے، سست بنا دے اور پھر اس عبادت کو چھوڑ دو۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ رات کی تاریکی میں اپنے کمرے میں نماز پڑھتے، صحابہ کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی رات کو اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نے بھی کبھی سوچا ہے، اور اللہ کے بندو ہم فرض ادا نہیں کرتے، ہماری اولاد فرض ادا نہیں کرتی۔ بعض میرے بڑے بڑے پیارے مجھ سے ناراض ہو گئے، کیا ہے جی آپ نے کہہ دیا کہ میں نے بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ میں نے کہا بھائی آدھی بات نہ کرو، میں نے تو کہا بے نماز میرا بھی کوئی جنازہ نہ پڑھے، بے نماز میرا جنازہ نہ پڑھے، مجھے نہیں ضرورت بے نماز کے جنازے پڑھنے کی۔ میں نے صرف یہ نہیں کہا کہ بے نماز کا نہیں پڑھنا، یہ بھی کہا ہے ساتھ۔ ناراض ہیں، اور بجائے اس کے کہ اپنی اولاد کو سمجھاؤ، اللہ کی عبادت میں مستغرق ہو جاؤ، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے اللہ کے فرائض کو پورا کرو، بجائے اس کے ناراض اس سے ہوتے ہیں جو یہ کہتا ہے ہو جاؤ، وگرنہ خطرہ ہی خطرہ ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ
رات کو نماز پڑھتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہے صحابہ کو پتہ چل گیا، صحابہ آنا شروع ہو گئے، 1 2 اگلے دن 10 20 اگلے دن 40 50 اگلے دن 100۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک جمع غفیر آ گیا، بڑا گروہ۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہوئے۔ میں نے قیاس کیا تھا کہ اللہ کو لمبی چوڑی عبادت اور ریاضت کی ضرورت نہیں، اللہ کہتا ہے خوشی سے، فرحت، انبساط میں جتنی عبادت کر لو، تمہاری اس عبادت پہ میں راضی ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اور رات کی تاریکی میں محمد کی امامت میں نوافل پڑھنے والوں، میری بات سن لو۔ فرمایا اللہ چاہتے ہیں جتنی تم میں طاقت ہو اتنے اعمال اچھے کرو۔ انا احب الاعمال الی اللہ ما داوم علیہ ان اقل۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے، سن کے دیکھ کے آنے والے پڑھتے گئے۔ ارشاد فرمایا اللہ کو وہ عمل محبوب ہے، اللہ کو وہ عمل محبوب ہے جو آدمی شروع کر دے اور ہمیشہ کرتا رہے۔ فرمایا چاہے وہ عقل چھوٹا سا عمل ہو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ فطرت ہے دین، دین اسلام فطرت ہے، فطرت کے مطابق اللہ نے اس کو تراش بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا اور محمد رسول اللہ نے عمل کر کے دکھایا۔ فرمایا قطعاً نہیں اللہ چاہتا ساری رات قیام کرو، سارا دن روزہ رکھو، تسبیح و تمجید میں لگے رہو، بلکہ اللہ کہتا ہے دنیا کے کام بھی کرو، دنیا کماؤ بھی، اور جتنا وقت ملے اللہ کی عبادت کرو۔ فرمایا یہ عبادت تمہارے لیے جنت کی کامیابی کا سبب بن جائے گی۔ اللہ نہیں چاہتے ایسی عبادت کہ جس عبادت میں انسان کھو جائے اور دنیا کو بھول جائے۔ 3 صحابی نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے۔ امہات المومنین کو کہا کہ اماں جی اللہ کے نبی کی عبادت کیسی تھی؟ فرمایا ایسی عبادت جیسی تم کر ہی نہیں سکتے، اللہ کے نبی یوں عبادت کرتے تھے۔ امہات المومنین نے آنے والوں کو بتایا کہ یوں، یہ کہتے اللہ اکبر، اتنی عبادت، اتنے روزے، اتنا رات کو جاگنا، بیدار رہنا۔ کہتا ہے آج کے بعد میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ ایک کہتا ہے ساری رات قیام کیا کروں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ایک کہتا ہے اعمال کے راستے میں شادی رکاوٹ ہے، میں نے شادی کرنی نہیں، اس طرح اللہ کی عبادت کرنی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا۔ اس روایت میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے، ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا، پہلے ایک حدیث سنائی تھی آپ کو، یہ عرض کیا تھا کہ یہ ہے قائد کا طریقہ، یہ ہے قائد کی قیادت کا بڑا ہونا، کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں کمی دیکھتے ہیں، ان کو بلاتے نہیں بلکہ ان کے پاس جاتے ہیں۔ ہمارے چودھری بڑے بڑے لینڈ لارڈ، ایم پی اے، ایم این اے، ان کے حضور سلام کرنا پڑتی، اور جب کبھی وقت آ جاتا ہے ووٹنگ کا تو پھر وہ ہر دروازے پہ آ کے سلام کرتے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انتم الذین کذا و کذا، اور تم ہو جنہوں نے یہ کہا ہے۔ اللہ کے نبی ہاں۔ فرمایا سنو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، لا اخشاکم اللہ واتقا لہ، اخشاکم اللہ واتقاکم لہ،
میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور میرے دل میں زیادہ اللہ کا خوف ہے۔ فرمایا میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں۔ یہ میری سنت ہے، من راغب عن سنتی فلیس منی۔ جو اس طرح عبادت کرتا اس کا محمد سے کوئی تعلق نہیں۔ غور فرمائیں ذرا، فلاں بزرگ ہیں جی، کیا ہوا جن بزرگوں کو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں؟ یہ بزرگ ہے؟ فلاں بزرگ، کیا بات ہے جی، ان کو کیا ہوا جی؟ 6 مہینے کا وضو کیا ہوا ہے۔ فلاں بزرگ ہے، سبحان اللہ، ان کو کیا ہوا جی؟ 4 سال سے روزے رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ یہ بزرگ ہے؟ نبی کے دشمن، نبی کی تعلیم کے دشمن، نبی کی سنت کے دشمن، ایک ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے نماز۔ کس نے اس کو کہا ہے؟ 4 سال روزے ہو گئے، 2 ماہ سے وضو نہیں کیا، لیکن ولایت کی نشانی ہے، بغاوت کی نشانی ہے۔ ایسا انسان ولی نہیں ہو سکتا جو لگاتار روزے رکھتا ہے، وہ سنت مصطفیٰ کا مخالف ہے۔ اس کو سب کچھ مل سکتا ہے لیکن نیک عمل پہ اجر نہیں مل سکتا، اس لیے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی مہر اس نیک عمل پہ نہیں۔ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے عبادت کر، کوئی عبادت نہیں، کوئی ولی نہیں ہے۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادت کی جائے، وہ عبادت قابل قبول ہے۔ جو اس سے برا پہ ہے وہ عبادت قابل قبول ہے، اجر کی بجائے اس کو گرفت ہوگی قیامت کے دن۔ رحمت کائنات خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص دھوپ میں کھڑا ہے۔ غور فرمائیں، یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ بس شیطان آپ لوگوں کو دھوکے بھلیکے میں ڈال کے چمل قسم کے لوگوں کو ولی بنا دیتا ہے۔ نہ اللہ کے، نہ رسول کے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ کبھی کچھ نہیں دیکھا۔ اور کوئی بات نہیں، روزے کی کیا ضرورت ہے، ہم قیامت کو تمہارے کام آ جائیں، کیا ضرورت ہے نماز کی، پیر کو دیکھ لیا تو نماز ہی نماز ہے۔ ایسے